الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 2 جمعوں میں زبان کے سلسلے میں جو شریعت کے احکام ہیں وہ میں نے بیان کرنے شروع کیے تھے، جن کا حاصل یہ تھا کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر۔ اس کے ذریعے اگر انسان چاہے تو اپنے لیے چند لمحوں میں بھی نیکیوں کے ڈھیر جمع کر سکتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرے تو اتنے زبردست گناہوں کا انبار اس کے اوپر لگ سکتا ہے جس کے وبال سے بچنا بہت مشکل ہے۔ زبان کے گناہ بہت سے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالنے والی کوئی چیز بھی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان۔ یعنی زبان کا غلط استعمال اگر کرے تو اس کا انجام جہنم میں اوندھا گرا دیے جانا ہے۔ زبان کا استعمال غلط کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، غلط الزام لگانا، بلا تحقیق کے بغیر کوئی افواہ پھیلا دینا، ایسی بات جس کا پورا پتہ نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو لوگوں میں مشہور کر دینا، اور زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ سب زبان کے بہت شدید گناہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھے گرانے والی چیزیں ہیں یہ ساری۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے زبان، اور نعمت کا غلط استعمال، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال، یہی گناہ کا حاصل ہے۔ گناہ کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کو میں نے صحیح استعمال کرنے کے بجائے میں نے غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال کیا۔ آنکھ کی نعمت دی تھی اور اس آنکھ کی نعمت کو میں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں استعمال کیا، یہی گناہ ہے۔ تو زبان کو بھی کسی ناجائز کام میں استعمال کرنا یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اعوذ باللہ، جہاں جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو فضا میں پھیل جاتی ہے، انسانوں کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو اندیکھی مخلوق ہے وہ اس کو محسوس کرتی ہے، ساری فضا کے اندر اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، اور اتنا شدید یہ جرم ہے کہ
اس کے جرم ہونے اور ناجائز ہونے پر سارے مذاہب متفق ہیں، یہاں تک کہ جو دہریے ہیں خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کا جھوٹ بولنا یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی مسلمان سے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ بولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا چوری کر رہا ہے۔ تو جب اس کو کسی نے پکڑا تو اس نے کہا جی میں تو میں نے چوری نہیں کی، جھوٹ بولا، چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، لیکن یہ چونکہ مسلمان ہے تو اس سے جھوٹ بولنا میرے نزدیک قابل یقین نہیں ہے، میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، کسی مومن کا جھوٹ بولنا یہ ممکن نہیں۔ حضرت ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور سیدھے سادے بزرگ تھے۔ تو بچوں نے ایک مرتبہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کیا کہ ان سے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ جمنا کے دریا کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے وہ وہاں سے اٹھا کر اس پل کو لایا جا رہا ہے کسی دوسری جگہ، اور راستے میں ہمارا گاؤں بھی پڑے گا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اگر ہمارے گاؤں کے اوپر سے گزرا اور وہاں پر گر گیا تو سارا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے بڑے مقرب تھے اور ان کے عالمگیر بادشاہ ان کو بہت ان کا اکرام اور اعزاز کرتا تھا۔ بچوں نے کہا کہ آپ عالمگیر سے جا کر یہ درخواست کیجئے کہ بھئی وہ پل جب گزارا جائے تو ہمارے گاؤں پہ سے نہ گزارا جائے، کہیں باہر سے نکال دیا جائے۔ ملا جیون نے کہا اچھا پل اڑے گا یہاں آئے گا ہمارے گاؤں پہ سے گزرے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں گزرے گا، اور جب آپ عالمگیر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ راستہ اس کا تبدیل کر دیں۔ تو گئے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے، ہمارے بچوں نے بتایا ہے کہ پل یہاں سے اوپر سے گزارا جائے گا، ہمارے گاؤں پہ سے ہوگا، یا تو پل کو روک دیجئے گزرنے سے، یا اگر گزار نہیں ہے تو کوئی اور راستہ بنا لیجئے ہمارے گاؤں پر سے نہ گزرے۔ عالمگیر ہنسنے لگے، کہنے لگے آپ کو کس نے بیوقوف بنایا؟ بھلا کوئی پل جمنا کا وہ اٹھا کے کہیں دوسری جگہ لے جا سکتا ہے اڑا کر ہوا میں؟ کہا کہ بھئی بات تو مجھے بھی یہ سمجھ میں آئی تھی کہ پل کو اڑانا مشکل ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، لہذا میرے نزدیک پل کا ہوا کے اندر اڑنا یہ ممکن ہے، لیکن مسلمانوں کے بچوں کا جھوٹ بولنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ بچائے مومن کے لیے جھوٹ بولنے کا تصور نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جو قریش مکہ تھے جاہلیت والے اور جو ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، قتل و قتال میں، لڑائی جھگڑے میں، لوگوں کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے اور شرابیں پیتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں، جھوٹ کا تصور نہیں تھا۔ ابو سفیان جب کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ہرقل نے بلا کر ان سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھئی وہ کون ہیں تمہارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، کیسے ہیں، ان کے حالات معلوم کیے تھے۔ بعد میں جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے
تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ میں جو سوال وہ کر رہے تھے اتفاق سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حق میں جا رہا تھا. مثلا انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو ان کے ایک مرتبہ ان پر ایمان لے آتے ہیں کبھی واپس بھی پلٹتے ہیں؟ تو اب میرے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ نہیں، جو ایمان لے آتا ہے وہ واپس نہیں آتا، وہ مسلمان ہی ہو، چاہے اس پر کتنا ظلم و ستم کیا جائے، مسلمان رہتا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی پیدا کروں، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو سوال بھی وہ کرتا تھا اس کے جواب میں مجھے جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی پڑتی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹ بولوں اور پھر دنیا یہ کہے کہ اس شخص نے جا کے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا. تو جاہلیت عرب کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ باوجود تمام گناہ کر لیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہمارے سچائی پر حرف آئے گا. کسی مومن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا. جب جاہلیت کے لوگ تھے تو مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتے؟ لیکن اللہ بچائے آج جھوٹ کی ایسی فراوانی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو لفظ میں منہ زبان سے نکال رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے، یعنی وہ شخص بھی جھوٹا سمجھا جائے گا جو ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچا دے بغیر تحقیق. ابھی ایک بات سنی کہ جی فلاں شخص نے اتنے روپیہ کا غبن کیا ہے. اب آپ کو پتا تو ہے نہیں کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک شخص سے بات سنی اور آگے پہنچا دی کہ فلاں نے اتنا غبن کیا ہے. تو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق یہ بھی جھوٹ ہے، اور ایسا کرنے والا بھی جھوٹوں میں جاتا. تو غرض زبان ایسی چیز ہے کہ اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بے تکان چل رہی ہے اور پرواہ نہیں ہے کہ اس سے کیا نکل رہا ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، بہتان نکل رہا ہے، الزام نکل رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ارشاد کے مطابق انسان کو جہنم کے اندر اوندھا گرانے والی. اس لیے یہ فرمایا گیا کہ املک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھو کہ جو بات کہہ رہے ہو اس کو یہ دیکھو کہ یہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی ان سے کوئی سوال کرتا تھا، یعنی اور بھی کوئی بات نہیں، سوال کر رہا ہے کہ دینی سوال کر رہا ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے کوئی شخص، تو ایک لمحے کے لیے کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے، تھوڑا وقفہ کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں، فوراً جواب نہیں دیتے، کیا وجہ ہے، کیوں اتنا وقفہ کرتے؟ تو فرمایا کہ اس وقفے میں میں یہ سوچتا ہوں کہ جو جواب میں دوں گا یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. پہلے یہ سوچ لیتا، اور سوچ کر پھر جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے جہنم میں نہیں لے جائے گا تو پھر میں بولتا ہوں. یہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. زبان سے جو کچھ نکالنا ہو تو پہلے یہ سمجھ لو
کہ یہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہوا میں اڑ گئی بات، جو میں کہوں گا وہ ہوا میں اڑ جائے گی. سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من، قرآن نے بعض الفاظ میں کہہ دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات بھی انسان زبان سے نکالتا ہے اس کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. نگراں مقرر ہونے کا معنی یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہے کس شخص نے کس وقت کس کو کیا کہا تھا، لکھا ہوا ہے. اور جب پیشی ہوگی بارگاہ الہی میں تو کیا ہوگا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے وہ سامنے، آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا کتاب کی طرح آ جائے گا. یہ کہا تھا تم نے فلاں وقت، یا تو ثابت کرو اس کو، نہیں تو عذاب کے لیے تیار ہو. ایک ایک جملے کے بارے میں جواب دینا ہو. آج ہماری زبانیں بے تحاشا چل رہی ہیں، بے محابہ چل رہی ہیں. کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے صحیح نکل رہا ہے یا غلط نکل رہا ہے. ہم کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کا الزام لگا رہے ہیں، کسی کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں. تو اتنی خطرناک چیز ہے جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اس کو قابو میں رکھو. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق وہ ہے کہ اگر نبی کو ایک طرف کھڑا کر دو اور کے سامنے آئینہ کر دو تو یہ نبی ہے، اور جو آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے اعتبار سے نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ اگر ہوتا ہے تو صدیق کا ہوتا ہے. تو وہ صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک مرتبہ اپنی زبان پکڑے بیٹھے ہیں، مروڑ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ان ھذا اوردنی الموارد. یہ زبان ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس کس ہلاکت کے تالاب میں جا کر اس نے مجھے اتارا. صدیق جو صدق کی علم، صدق کی نشانی، سچائی کی نشانی، سچائی کی علامت، اس کو بھی یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ کہیں مجھے جہنم میں نہ لے گئی ہو. اس لیے فرمایا گیا کہ قل خیرن والا فصمت. یا تو زبان سے کوئی صحیح بات نکالو، نیکی کی بات نکالو، ورنہ خاموش رہو. خاموشی کی بڑی ترغیب دی گئی. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل الصمت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خاموش رہتے، حالانکہ آپ کے ذمہ تبلیغ تھی، دین کی تبلیغ تھی، دین کی تعلیم تھی. اس کے لیے آپ زبان کو ضرور استعمال فرماتے، زبان مبارک کو، لیکن عام حالات میں خاموش. کیوں؟ کہ خاموشی توڑنے کے وقت، زبان سے کوئی بات نکالنے کے وقت خدا جانے کیا نکل جائے. لہذا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو بچا بچا کر رکھنا ہے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کو مشغول رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر میں رکھے مشغول انسان. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی ذکر زبان پر رہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کر دی. تو آپ نے فرمایا، نہیں معاف کیجیے گا، حدیث میں یہ ہے کہ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا
کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ جب اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے تو مثل مشہور ہے کہ خانہ خالدہ دیو نہیں گیرا، جو گھر خالی ہوتا ہے اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں، دیو قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو جب زبان یہ خالی ہوگی نا تو پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں باتیں لگا رہی ہیں، تو وہ خراب باتیں زبان پہ بھی آ جائیں گی۔ اور جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تو اس کو فرصتی کہاں ہے کہ وہ جناب زبان کو جھوٹ میں استعمال کرے، غیبت میں کرے، بہتان میں کرے، دل آزاری میں کرے۔ وہ تو اللہ کے ذکر میں مست ہے۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، ان کے خلاف کوئی جملے کسنا، فکرے کسنا، اس کی کہاں کسی کو اس کو فرصت ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو زبان کو گناہوں سے بچانے کی ایک بہترین تدبیر ہے اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنا۔ اس میں نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ کسی انسان کو باقاعدہ اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، چلتے پھرتے کرتے رہو۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ چاہے زبان چل رہی ہو اللہ کے ذکر سے، اگر دل متوجہ ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات، سب سے اچھی بات کہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پاکی کا تصور آ رہا ہو، الحمدللہ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تصور آ رہا ہو۔ لیکن اگر بالفرض زبان سے کہا جا رہا ہے اور دل متوجہ نہیں ہے، تب بھی کم از کم ایک عضو تو تمہارا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، وہ فائدے سے ہرگز خالی نہیں۔ تو اور کم از کم یہ فائدہ کیا کم ہے کہ یہ گناہوں کی طرف جانے کے بجائے تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بھائیو، آج کا گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہماری زبانوں کا ہے۔ زبان کو قابو میں نہ رکھنا اور بے محابہ استعمال کرنا، گناہوں میں بھی استعمال کرنا، اس نے ہمارے معاشرے کو بہت بڑے فساد کا حصہ بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ خاموش رہے انسان، ضرورت کے وقت بولے اور بقدر ضرورت ہو، اور جو باقی وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھے، تو انشاءاللہ ہم اس فساد سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔